اب اس کے پہلے 6 حقوق جو علمی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو. لیکن دوسری جگہ ایک کمی بیان کی گئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم اس کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. اب عملی انکار کیا ہم کر رہے ہیں کہ دین کی کسی بات پر عمل کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی پر دل کیا، چھوٹی سی بات پر بھی اس پر بھی عمل کر لیا اور بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیں. تو یہ کتاب پر، اس قرآن پر جو تلاوت کا حق ہے نا وہ ادا کرنے میں پہلی کمی یہ ہے کہ ہم اس کے پورے داخل ہو کر پورے کے پورے اس پر عمل نہیں کر رہے. اور تلاوت کا جو لفظ نکلا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تلاوت کا مقصد ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، تو اگر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو سمجھیے ہم تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر پیچھے پیچھے نہیں چل رہے، کسی بات پر عمل کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، کسی کو مان لیا، کسی کو کہہ دیا ٹھیک ہے، کسی کو کہہ دیا اچھا یار ہوگی ایسی بات، تو پہلا اس کا حق ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اور بڑے بڑی جو چیزیں خصوصاً ان کی طرف، چھوٹی باتوں پر کی طرف بھی دھیان دینا ہے، لیکن بڑی چیز جو ہیں ان پر یقین تبھی پیدا ہوگا جب عملی طور پر اس کا ثبوت دیں گے. تو پہلی بات ہوگی کہ ہم نے پورے کے پورے داخل ہو کر عملی طور پر ثبوت دینا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کہتے جب بھی کوئی قرآن اترتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کی شکل میں کوئی بات سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور فوراً سے پہلے مان لیا. یہ یقین کا ان کا درجہ تھا. ہمیں تو کوئی نماز کا کہے تو ہم کہتے اچھا یار کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دعا کریں ہمارے لیے. یار قرآن آج پڑھا ہے، آہستہ آہستہ کریں گے، یار ابھی ٹائم ہے، تھوڑا تھوڑا کریں گے. اچھا یار یہ کاروبار میں یہ معاملات خراب ہیں، دعا کریں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا داڑھی رکھ لیں، میں اس دفعہ جب اگر عمرے پہ گیا نا تو پھر انشاءاللہ اس وقت داڑھی رکھوں گا. یہ آپ کو معاشرے میں باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو سمجھیے ہم کسی بات پر ایمان رکھتے ہیں عملی طور پر، اور کسی کا عملی طور پر انکار کریں اچھا کر لیں گے ابھی بڑا ٹائم پڑا. دوسری بات، ہر مسلمان کو اس قرآن کا کم از کم اتنا ناظرہ تو آنا چاہیے کہ جو بڑی بڑی غلطیاں وہ تو نہ کریں. ہمیں اکثریت کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ عربی کے جو حروف ہیں جن کو سیکھ کر یہ قرآن ہم نے پڑھنا ہے، جس کی تلاوت کرنی ہے، وہ حروف کی تعداد کتنی ہے. یہ میں چیزیں بتاتا جاؤں گا، اپنے اندر جانتے جائیے اور چیک کرتے جائیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. کہ 28 حروف ہیں، کیا ان 28 حروف کے صحیح مخارج ہمیں پتہ ہے؟ قرآن زراعت والا کام ہم نے نہیں کرنا. چلے اتنا تو کرنا ہے کہ جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، لہنے جلی والی ہیں، کہ جو 28 میں سے 14 یا 15 حروف ہیں جن کی ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کیا ہم نے وہ درست آج تک کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور 3 حرکات ہیں، زبر، زیر، پیش اور ساز، ساکن یا جزم جسے ہم کہتے ہیں، یہ 4 حرکات ان کی ہم نے درستگی کی ہے. یہ وہ میں آپ کو کام بتانے لگا جو سب سے بنیادی کام ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تجوید کا 2 سالہ کورس نہیں کہہ رہا، سال والا کورس نہیں ہم نے کرنا، 6 مہینے والا نہیں کرنا، کم سے کم اتنا تو کرنا تو جب قرآن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھیں تو یہ بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائیں. اور صرف ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ ہم بڑی بڑی غلطیاں کر کیا رہے ہیں جنہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جن کا. میں نے کہا 28 میں 14-15 حروف ہیں جن کی درستگی ہم نے کرنی ہے. اس میں سے صرف 2 حروف جو ہے نا وہ آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں ہم کام کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، چاہے جماعت میں چاہے اپنی پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کی رکعت مکمل، آپ کی نماز ہو رہی ہے. اور قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار الحمدللہ رب العالمین، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تھوڑا غور کریں تو بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، ہم اس کو الحمد کر رہے ہیں، یہ ہے الحمد، ہے ہا نہیں ہے، ہم ہا پڑھ رہے ہیں اسے، اور ہا کا مطلب ہے تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، ہلاک ہو جائے، الحمدوں سے، اور الحمدوں سے وہ تعریف والا و شکر والا معنی آ جاتا ہے۔ یہ ہے اور ہا کا یہ ہم نے فرق سیکھنا ہے۔ دوسرا معروف سورہ اخلاص، جسے کوئی قرآن کا ایسا نہیں آتا، سورہ اخلاص ہوتی ہے قل هو اللہ احد، تو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ اب اسی میں وہ پہلی والی بھی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ دوسری بات ہے، ہم کہتے ہیں قل کا مطلب ہے کھا جاؤں، اور قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ ہم نے کبھی قل هو اللہ احد پڑھا ہے؟ ہم نے کہا قل هو اللہ احد، تو قل کا مطلب کھا جائے، تو کہنا قل هو اللہ، نعوذ باللہ کھا جاؤں وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہاں پر بربادی اور ہلاکت معنی بنتا جا رہا ہے، اور یہاں پر کہہ دیں کھا جائیں۔ قوف کینچی والا اور کاف کتاب والا، اتنا فرق تو سیکھ لیں یار، کم سے کم اتنا فرق تو سیکھ لیں۔ قوف کانچی والا اور کاف کتاب والا، کل اور کل سے زمین اسمان کا معنی میں فرق پڑ رہا ہے، اور وہی بات ہے قل هو اللہ احد، ہم بتائیں احد، احد ہے۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے صرف حروف کی غلطی بتائی، قاف اور کاف اور ہا اور ہا، اس طرح کے صرف 28 میں سے 14 یا 15 حروف ہم نے درست کرنے ہیں بس۔ اور اب زبر زیر پیش میں صرف زیر کی آپ کے دو مثالیں رکھ کر تو انشاءاللہ بات کو آگے کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا ہم زبر زیر پیش کی تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب زیر کی سورہ فاتحہ میں سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ظاہر تو کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہماری زبان پر ایسے آ گیا، ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، جو سیکھ لیا وہاں بھی پریکٹس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہدینا ہے، اہدینا، حمزہ زیر ای ہے، حمزہ زیر اے پڑھ رہے ہیں، اہدنا پڑھ رہے ہیں یا اہدینا، اہدنا الصراط، کبھی اہدنا الصراط پڑھا ہم نے؟ اہدنا الصراط پڑھتے ہیں۔ آخر میں سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب بی ہے، ہم غیر المغضوب بے پڑھتے ہیں، یہ بازر بی تھا، ہم بازر بے پڑھ رہے ہیں۔ سارے قرآن میں یہ زیر کی غلطی اور 14-15 حروف ہیں، ان کو ہم نے درست کرنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا ہمیں؟ یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک اس کا حق ہے۔ پہلا میں نے وہ بتا دیا کہ ہم عملی طور پر قرآن و حدیث پر بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا عملی انکار کرتے ہیں، کچھ پر عمل کر لیا، کچھ پر عمل نہ کیا، جس پر عمل نہیں کیا تو سمجھے عملی انکار کر رہے ہیں، اعتقادی انکار نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرہ اتنا درست کرنا ہے صرف کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے۔ تیسری بات، اس کو قرآن کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ترجمے کے ساتھ جڑنا ہے۔ پھر ادھر بیٹھے بیٹھے اپنا جائزہ لیتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں علمی طور پر، پھر عملی طور پر باقی حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ علمی تیسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ ابھی جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، یا مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو یا فجر کی ہو، روٹین میں 3 نمازیں ہیں جس میں قرأت جہری کی جاتی ہے۔ اگر کم سے کم، یہ سب سے نچلے درجے کا کم سے کم آپ کو درجہ بتا رہا ہوں، اگر یہ 3 نمازیں جہری نماز والی، اس میں جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، چاہے چھوٹی صورت ہے یا بڑی صورت، اگر مجھے پیچھے کھڑے ہوئے سمجھ آ رہی ہے کہ قاری صاحب یہ قرآن کی تلاوت کر، اس میں کہا کیا بات ہو رہی ہے، تو چلیں سمجھے میں کچھ نہ کچھ بنیادی درجے پر کھڑا ہوں۔ اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مغرب میں کیا تلاوت کی، عشاء میں کیا کی، فجر میں کیا کی، تو سمجھے پھر میں اس کا وہ حق ادا ہی نہیں کر رہا۔ تو قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو. چلیں اگر حافظ نہیں ہم بن سکتے, کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد کر لیں قرآن کا. وہ ویران گھر کی طرح ہے. جس طرح ہمیں اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں بڑی اچھی خوبصورت لائٹیں لگانے کا بڑا شوق ہے, اپنے جناب ڈرائنگ روم میں, اپنے ٹی وی لانچ میں کہتے ہیں بڑی فینسی, بڑی خوبصورت, یہ بڑی ورائٹی نہیں آئی ہے, یہ لگنی چاہیے, خوبصورت گھر لگنا چاہیے. گھر کو روشن کرنے کی خوبصورتی کی فکر تو ہم ہے, یہاں جو ویرانی پڑی ہے کچھ نہ کچھ حصہ تو یاد کر کے اسے روشن کر لیں. چوتھا حق ہے یہ قرآن کا. اگلی بات کیا ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا اتنا بنیادی فہم حاصل کرنا ہے. چلے بول لمبی تفاسیر نہیں کہ اس کا علمی نقطے دیکھیں, اس میں کیا بات ہو رہی ہے, گرامر کی کیا بات ہو رہی ہے, اس میں جناب علی کون کون سی تفاسیر ہے, مفسرین نے کیا کہا ہے, اتنی لمبی چوڑی مباحث میں نہ پڑھے. کم سے کم اتنا قرآن کا فہم تو ملے, جب جو جتنا ترجمہ پڑھیں اس میں سمجھ تو آئے اس میں بات ہمیں سمجھائی کیا جا رہی ہے. اتنا کم سے کم تو قرآن سمجھ لیں. اور چھٹا اس کا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو جو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر غور و فکر کریں. کسی ایک بھائی نے کسی سے پوچھا, یار تم قرآن لے کے سامنے ظاہر لگتے پڑھتے نہیں ہو, ایسے سامنے رکھ کے بیٹھے رہتے ہو. وہ کہتا ہے میں صرف اسے سامنے رکھ کر نا, جو یہ سامنے لکھا ہوا ہے نا, اس کو دیکھ کر اور غور و فکر کرتا رہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں. 10-15 منٹ وہ ایک آیت کو سامنے رکھ کے وہ سوچتا رہتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ وہ بات سمجھا بھی دیتے ہیں کہ اس آیت میں ترجمہ تفسیر ایسے سمجھیں جسم ہے, اور اس کا فہم تدبر غور و فکر اس کی روح ہے. تو اس کو سامنے رکھ کے وہ بندہ دیکھتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں جتنی دیر بیٹھتا دیکھتا رہتا ہوں, غور کرتا رہوں, مجھے نئی سے نئی بات اس کی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں مجھے. یہ ذرا تھوڑا اوپر والا درجہ ہے. چلیں جو آیت آپ نے سیکھی ہے 5 منٹ اکیلے بیٹھ کر بس اس کے اوپر غور کرتے رہیں اور سوچتے رہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں سمجھائے گا شاید آپ کو کوئی عالم دین بھی نہ سمجھا سکے. تو 6 اس کے حقوق پہلے آپ کے علمی بتائے, پہلے کہ ہم نے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے, عملی طور پر بعض چیزیں پر عمل اور بعض عملی طور پر انکار نہیں کرنا, ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, یقین والے درجے پر. ناظرہ درست کرنا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, پھر ہم نے ترجمے کے ساتھ جڑنا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا بنیادی فہم اتنا حاصل کرنا ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے, اور پھر اس پر غور و فکر کرنا ہے. یہ 6 اس کے علمی حقوق ہیں. اور حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ہم نے قرض دینا ہے, اور اگر وہ حق ادا نہیں کر رہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقروض ہیں. اور دنیاوی پیسے کسی کے دینے ہوں تو اس کا جنازہ کو مستند عالم دین کا ہے وہ نہ پڑھائے. دنیاوی مال پر تو اس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں, اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقروض ہوں, اور جو قرآن دیا ہے اس کو ساری عمر ہی گزر جائے اس کو نہ سمجھیں, تو پھر دیکھ لیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوں گے اور آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو یہ 6 حقوق علمی, ان کو کہیں لکھ لیں اور اس کے مطابق پھر اس کا حل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کہاں سے کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں.